اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، یوم عاشوراء بھی گزر چکا ہے اور آلموسٹ ایک ہفتہ ہی باقی ہے تو یہ مہینہ بھی رخصت ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دیا ان میں ایک ماہ محرم الحرام ہے، جو کہ نہایت مقدس، مکرم و محترم مہینہ ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ شہادتیں اسی مہینے میں ہوئیں۔ پہلے آئیے پیچھے ذی الحج میں سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی، پھر آگے چلیے یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور آگے بڑھیے تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام، نوجوان سرداران جنت الفردوس کی عظیم شہادت کا واقعہ ہوا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز و شہداء کا ذکر کرنا باعث اجر و ثواب ہے، تو آئیے ہم سب سے پہلے عمر فاروق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب ہوش سنبھالا، شعور کی عمر کو پہنچے تو ان میں سب خوبیاں موجود تھیں جو ایک باشعور اور تہذیب یافتہ بچے میں ہوتی ہیں، یعنی جرت، بہادری، بے خوفی اور سمجھ بوجھ۔ عمر ابن خطاب نے پڑھنا لکھنا سیکھا، علم حاصل کیا۔ ان کے والد نے انہیں بکریاں اور اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ سارا دن اونٹ چراتے تھے، تھک کر ذرا بیٹھتے ہی تھے تو والد موجود ہوتے تھے، ان کو اپنے پیر سے ٹھوکر مار کر اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم یہاں آرام کرنے تو نہیں آئے، اٹھو اور اپنے کام پر لگ جاؤ۔ یہ واقعات عمر فاروق نے خود بتائے جس وقت وہ امیر المومنین تھے اور آدھی دنیا پر وہ حکومت کر رہے تھے۔ اس میدان کے قریب سے گزرے تو انہیں اپنے بچپن کے واقعات یاد آ گئے، باپ کا ڈانٹنا اور کام پر لگانا یاد آ گیا۔ اس وقت آپ عمر فاروق نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اے عمر، ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہارا باپ تمہیں اٹھا کر کام پر لگایا کرتا تھا۔ آج اسلام کی وجہ سے اتنی بڑی عزت اور حکومت ملی ہے کہ اللہ کے سوا تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، تم سب سے بڑے حاکم ہو۔ یہ مقام اور مرتبہ اسلام کی وجہ سے ملا۔ اب پھر آئیے حضور کے زمانے میں واپس، جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ نے لوگوں کو اسلام کا پیغام سنانا شروع کیا، تو ظاہر ہے کہ قریش مکہ کو یہ باتیں ایک آنکھ نہ بھائیں۔ ان لوگوں کو اسلام کا یہ پیغام پسند نہیں آیا اور قبائل کے لوگ اپنے اپنے خاندانوں میں چوکس رہتے تھے کہ ان کے خاندان میں کوئی اسلام کو قبول تو نہیں کر رہا۔ ادھر سب لوگ نبی کریم کے دشمن ہو گئے۔ قریش مکہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر ان پر ظلم کرتے تھے، مگر اسلام تو ایسا جادو تھا، ایسا نشہ تھا کہ جب کسی پر چھا جاتا اور جو کوئی اسے قبول کر لیتا تھا تو پھر اس کے اوپر سے اتر نہیں سکتا تھا۔ مسلمان ان کے خوفناک ظلم سہتے تھے مگر اسلام کو نہیں چھوڑتے تھے۔ سیدنا عمر بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پہلے تو وہ برداشت کرتے رہے، مگر جب حالات بگڑنے شروع ہوئے، یعنی مسلمان زیادہ ہونے لگے، اپنی تلوار اٹھائی اور چل پڑے۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ ملے، انہوں نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر بولے، محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بولے کہ محمد کو بعد میں مارنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کے شوہر سعید بن زید نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمر پہلے تو حیران ہوئے، پھر غصے میں بھڑکتے ہوئے فاطمہ کے گھر چلے گئے۔ ابھی باہر ہی تھے کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ اندر پہنچے تو پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ دونوں بولے، کچھ بھی نہیں۔ تو عمر ابن خطاب نے انہیں مارنا شروع کر دیا، بہن اور بہنوئی کو بہت مارا، پھر تھک گئے اور بیٹھ گئے، پھر اٹھے، مارا اور انہیں لہو لہان کر دیا، پھر اس کے بعد مارنے لگے، پھر بیٹھ گئے۔ آخر بہن بولی، بھائی
چاہے کچھ بھی کر لو، مار ڈالو، کتوں کے آگے ڈال دو، چیلوں کو دے دو، جو ہمارا کرنا ہے کر لو، لیکن ہم دین حق کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں ایک ایسی بلندی ملی ہے کہ ہم نیچے نہیں گر سکتے۔ جب عمر ابن خطاب کو یہ محسوس ہوا کہ بہن اور بہنوئی کا ارادہ پکا ہے تو بیٹھ گئے، تھوڑا سانس لیا اور بولے، اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، میں بھی تو دیکھوں۔ انہوں نے جب قرآنی صفات دکھائے، اللہ کا کلام لکھا ہوا تھا، بس یہی لمحہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے لیے نیک لکھا ہوا تھا۔ جو اللہ کا کلام لکھا ہوا تھا انہوں نے تلاوت کر کے سنایا اور دل میں اترتا ہی چلا گیا عمر کے، اور عمر ابن خطاب پر اللہ کی مہربانی ایسی ہوئی کہ وہ دولت ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور حضور اکرم سے ملاقات کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ارادہ تو پہلے بھی حضور اکرم کے پاس جانے کا تھا، مگر ارادہ اب بھی ہے، لیکن دونوں وقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ننگی تلوار پہلے بھی ہاتھ میں تھی، اب بھی ہے، لیکن اس کا مصرف کچھ اور ہے، وہ اب حضور کے قدموں میں ہوگی۔ غور کیجیے اللہ کی شان پر۔ اللہ تعالیٰ کی شان جب کسی کو ہدایت دینے پر آئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے ہوتی ہے، اس کی اپنی رائے کچھ نہیں ہوتی، ساری کوشش اور رائے اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے۔ عمر ابن خطاب جب دار ارقم میں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے چچا سیدنا حمزہ علیہ السلام اور لگ بھگ 50 لوگ موجود تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ عمر نے دستک دی اور لوگوں نے اندر سے جھانک کر دیکھا اور بتایا کہ عمر آئے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ سیدنا حمزہ جنہوں نے کچھ دن پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا، فرمایا آنے دو، دیکھتے ہیں کس نیت سے آیا ہے، اگر نیت اچھی سے آیا ہے تو استقبال کریں گے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ دروازہ کھول دیا گیا، عمر اندر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کس ارادے سے آئے ہو، کس نیت سے آئے ہو، کس کام سے آئے ہو؟ عمر نے کہا، اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ کلمہ شہادت پڑھا اور تلوار حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ وہاں جو 50 کے قریب لوگ تھے ان کے دلی جذبات، خوشی اور حیرت زوردار نعروں میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضور کے پاس تشریف لائے اور بتایا، عمر کے اسلام لانے پر یہاں لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور وہاں فرشتوں نے نعرے لگائے ہیں۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ حضور نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ سے مانگا ہے تو حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ احادیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ عمر یا ابو جہل جو اس وقت سردار تھا، دونوں میں سے کسی ایک کی طاقت اور روب سے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی اور اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ملے۔ سیدنا عمر نے اسلام قبول کرتے ہی عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تک یہاں چھپ چھپ کر عبادت ہو رہی تھی، اب یہاں ہم کھلم کھلا عبادت کریں گے۔ اور پھر پہلے دن بیت اللہ کی چھت پر اذان کی آواز گونجی اور ساتھ ہی کفر کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ان لوگوں کے دل بیٹھ گئے، سارے کفار اندھے ہو گئے کیونکہ اسلام کو قوت مل گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ عمر جس راستے پر جاتا ہے شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کی خوبیوں سے مزین بہت لمبی فہرست ہے، ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ ساری بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ صحابہ کرام کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اس طرح بہنے لگتے ہیں کہ لفظ زبان سے نہیں نکلتے۔ ذہن میں یہ خیال آتے ہیں کہ کہاں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے رہنے والے ہیں اور ایک ہم ہیں۔
دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے۔ بہرحال ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں حضرت عمر کی تھوڑی اور خوبیاں بتائیں گے، کیونکہ خوبیاں اتنی ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کوشش کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔